وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی دعوت دینا ہے، قرآن کی طرف بلانا، حدیث کی طرف بلانا ہے۔ اور یاد رکھو جب آپ حق کی طرف بلائیں گے، جب آپ دین کی دعوت دیں گے، جب آپ لوگوں کو قرآن کی طرف سنت کی طرف بلائیں گے، آپ کو گالیاں بھی کھانا پڑیں گی، آپ کو مصیبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں گی، آپ کو مارا بھی جائے گا، ستایا بھی جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے جو چوتھی بات ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا راستہ ہے، بندوقوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، تلواروں کے اوپر چلنا پڑتا ہے، کانٹوں کو بچھونا بنانا پڑتا ہے، توپوں کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو صبر بھی کرنا ہے۔ آئے مسلمانوں، آج تمہیں جو مارا جا رہا ہے، تمہیں جو پیٹا جا رہا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج عمل کے میدان میں پیچھے ہو۔ آئے لوگوں، عمل کے میدان میں آگے آؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے مدرسوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ یہی بچے بڑے ہو کر قرآن کا مسئلہ بتائیں گے، حدیث سے مسئلہ بتائیں گے، یہی بچے جنازے کے احکامات بتائیں گے، جنازے کے مسائل بتائیں گے، غسل کے مسائل بتائیں گے۔ اور آج اگر یہ مدرسے ختم ہو جائے میرے بھائیو، ہماری شناخت بھی ختم ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، آج دنیا کے اندر جو مسلمان مارے جا رہے ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ ہے آج عمل کے میدان میں پیچھے ہیں، عمل نہیں ہے، عمل کے میدان میں آگے آئے گی۔ دوسری چیز، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے، دوسری چیز آج مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے، دوسری وجہ آج مسلمان مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شہرت، عورت، مال، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آئے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ آج مسلمان کاروبار کی طرف دوڑ رہا ہے، آج مسلمان دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، آج مسلمان میرے بھائیوں کہاں دوڑ رہا ہے، آج رشوت کی طرف دوڑ رہا ہے، شراب کی طرف دوڑ رہا ہے، جوئے کی طرف دوڑ رہا ہے، حرام کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ہمیں دوڑنا تو اللہ کی طرف تھا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ وہ مسلمان جب اللہ کی طرف دوڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوا کرتی تھی۔ آئے مسلمانوں، تم نے اللہ کی طرف دوڑنا چھوڑ دیا، اللہ نے تیری میری مدد چھوڑ دی، اللہ کی مدد نے تیرا میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ آؤ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، جنگ کا میدان ہے، میدان بدر ہے، 313 مسلمان ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ یہاں 313 مسلمان ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہاں بیچارے کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں، نیزہ ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو خنجر نہیں، گھوڑے تو گھوڑا ہے تو اونٹ نہیں، اونٹ ہے تو گھوڑا نہیں۔ سامنے 1000 نوجوان ہٹے گھٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تھا تو فرمایا تھا ایسا لگتا ہے آج مکے نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا ہو۔ سارے بڑے بڑے سردار، سارے لوگوں کے پاس نیزہ بھی ہے، کمان بھی ہے، تلوار بھی ہے، خنجر بھی، ڈھال بھی ہے، اونٹ بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہاں 313 کا لشکر، سامنے 1000 کا لشکر جراح۔ آئے لوگوں، جب بھی مصیبت آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، اور یہ سبق ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ آپ نے 313 پر نظر ڈالی، 1000 کو دیکھا، اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم
ينشدك عهدك ووعدك اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعدا. آئے اللہ اگر یہ 300 تیرا آج مٹ گئے, ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوگا, آج کے بعد اس دھرتی پر تیرا نام نہیں لیا جائے گا. آئے اللہ اگر یہ 300 تیرا مر گئے, آج کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر پہ رہا نہ گیا, کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا آئے میرے نبی اپنے سر کو اٹھائے. اللہ کے نبی نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ, آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ, آئے ابو بکر خوش ہو جاؤ. اللہ نے ہماری مدد کے لیے, مسلمانوں کی نصرت کے لیے جنگ کے اندر 1000 فرشتوں کو نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, 1000 فرشتوں کو ہم نازل کر رہے ہیں. وہ کون سی چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد نازل کیا کرتا تھا. آئے مسلمانوں, تمہارا نبی اللہ کی طرف دوڑا, اللہ نے مدد نازل فرمائی. تم بھی اللہ کی طرف دوڑو, اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد نازل فرمائے گا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے بن جاؤ. اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو, اور جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے, اور جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو بہ جائے, اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں پوری کائنات کے اندر اس سے بہترین کوئی دل نہیں ہے. جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے آنسو نکل جائے, اس آنکھ سے بہتر کوئی آنکھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, یہی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان تمسہم النار, 2 آنکھیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. اس میں ایک آنکھ وہ ہے عین بکت عن خشیت اللہ, وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو جائے. کبھی اللہ کے لیے رو میرے بھائی, اور دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. رات کے 2 بجے 3 بجے اٹھ کر وضو بنایا کرو, مصلی بچھا لیا کرو, اور چند رکعتیں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو. اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں, جو مزہ ملے گا, جو اطمینان ملے گا, جو سکون ملے گا, آپ کو پوری زندگی میں وہ سکون نہیں مل سکتا ہے. اللہ کے لیے رو کر کے دیکھو. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. حضرت جعفر طیار کو بلایا, اور نجاشی نے کہا, حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا. وہ سارے کے سارے درباری جتنے دربار میں موجود تھے, سارے کے سارے رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب ان لوگوں نے قرآن کو سنا, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ, تو تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے, ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں بتایا, نام کیا تھا؟ نہیں, اللہ نے ان کی آنکھوں کا ذکر کیا. اعینہم, آنکھ نہیں, آنکھ ہے, اعینہم, ان کی آنکھ. دیکھو ایک ہوتا ہے آنکھیں ڈبڈبانا, آنکھوں میں پانی آ جائے نا تو اسے کہتے ہیں آنکھوں کا ڈبڈبا جانا, آنکھوں میں آنسو آ جانا. ایک ہوتا ہے رو جانا, آنکھوں سے آنسو گرنا, اور ایک ہوتا ہے آنسوؤں کا سیلاب آ جانا. جی ہاں, ایک ہوتا آنسوؤں کا سیلاب آ جانا. اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا, تفیض میں
فاضا کا مطلب ہوتا ہے بہنا. علماء بیٹھے ہیں تفیض من الدب. جب ان لوگوں نے قرآن سنا ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا اور وہ دعا کرنے لگے فاکتبنا مع الشاہدین. آئے اللہ ہمارا نام اپنے نیک لوگوں میں لکھ دے. تو میرے بھائیوں جو اللہ کی یاد میں رو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے. اور میرے بھائیوں اللہ کے لیے رو کر کے دیکھو, اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی اور وہ قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی. اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا, ایک آدمی بھی ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جو خالی بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہو. ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو میرے بھائیوں آج کیوں مارا جا رہا ہے؟ دنیا کی طرف دوڑ رہے. صبح ہوتی ہے دنیا, شام ہوتی ہے دنیا, دنیا دنیا. یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیوں؟ موت تو آنا ہے, موت سے نہیں بچ سکتے ہو. اور یاد رکھو ساری دنیا مل کر کے بھی اگر 1 سیکنڈ کے لیے موت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے, اور ساری دنیا اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی موت سے بچانا چاہے نہیں بچا سکتی ہے. آج ابھی شام کو فیس بک کے اندر کوئی دقت آ گئی تھی. فیس بک نہیں چل رہا تھا, لوگ پریشان تھے. کسی نے ہیک کر لیا, فیس بک نے کام کرنا بند کر دیا, سب پریشان. میرے بھائیوں جب یہ سانسیں کام کرنا بند کر دیں گی, جب یہ دھڑکتا ہوا دل خاموش ہو جائے گا, جب ہاتھ مضبوط ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جائیں گے, تب کیا حال ہوگا؟ موت کے فرشتے لیٹ نہیں ہوتے ہیں دنیا کے اندر. ٹرینیں تو لیٹ ہو سکتی ہیں, فلائٹیں تو لیٹ ہو سکتی ہیں, نیتا لیٹ ہوتا ہے, لیکن اللہ کی پولیس اور اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو کبھی لیٹ نہیں ہوتے. موت آنی ہے, وقت پہ آئے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت, جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ لیکن موت آ کر کے رہے گی. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. آئے نبی آپ یہ اعلان کر دے, لوگوں کو بتا دے تمہیں جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ, لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے فانه ملاقيكم, وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. آج ہم اور آپ موت سے گھبرا رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے دیوانے. آؤ مسلمانوں دیکھو اس دنیا کی کیا اوقات ہے, اس دنیا کی کیا حیثیت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک راستے سے گزر رہے ہیں, ایک مقام سے گزر رہے ہیں, راستے سے گزر رہے ہیں. ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے نبی کو نظر آیا. اللہ کے نبی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس وہیں پر رک جاتے ہیں. آپ نے اپنے صحابہ کو بھی روک لیا, صحابہ بھی رک گئے, اللہ کے نبی بھی رکے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اس بکری کے مرے ہوئے بچے کا کان پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا. 1 درہم سب سے چھوٹی چیز, 1 روپیہ. کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی 1 درہم تو دور کی بات ہے, اگر آپ فری میں دیں گے, مفت میں دیں گے, نشلک دیں گے
تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے کہوں تقریر کے بعد تو ہم اور آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، سب کو پسند ہے خسی کا گوشت، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کے پاس 2 کلو خسی کا گوشت لے کر کے آئے اور یہ کہے کہ مولانا صاحب میرا خسی مر گیا تھا اور میں نے مرا ہوا خسی ذبح کر لیا، کیا آپ میرے مرے ہوئے خسی کا گوشت لیں گے؟ بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، نہیں، حرام ہے، نہیں کھا سکتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 1 درہم تو دور کی بات ہے، فری میں بھی نہیں لیں گے، فری میں بھی نہیں لیں گے۔ تب اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا، آئے میرے صحابہ سن لو، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اس دنیا کی قدر و قیمت، اس دنیا کی اوقات تمہاری نظروں میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی جو حیثیت، جو قدر و قیمت تمہاری نگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی قیمت، تمہاری نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی جو اوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی اوقات اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو ہمارے نبی کا حال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حال ہے، اور اللہ کی نظر میں اس دنیا کی یہ اوقات ہے، اس دنیا کی یہ حیثیت ہے۔ آئے اللہ کے بندو، تم کس دنیا کی طرف دوڑ رہے ہو جس دنیا کی حقیقت یہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا نے تیرے دادا کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تیرے باپ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، تیری ماں کو نہیں چھوڑا ہے، اور یہ دنیا تجھے بھی نہیں چھوڑے گی۔ کبھی قبرستان چلے جاؤ، ٹوٹی قبریں، ٹوٹی قبریں، پھٹی ہوئی قبروں کو دیکھو، اس دنیا کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ آؤ دیکھو میرے نبی کی نظر میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس دنیا کی اوقات کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث اپنے گھر لے کر کے جاؤ، آپ مٹھائی لے کر کے جاتے ہیں، آپ جلیبی لے کر کے جاتے ہیں، کپڑے لے کر کے جاتے ہیں، آؤ اللہ کے رسول کی یہ حدیث اپنے گھر لے کر کے جاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ جب آپ سو کر کے فارغ ہوئے تو صحابہ نے آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات بنے ہوئے دیکھے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَاءً، آئے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک بستر بنوا دیں۔ آئے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک بستر بنوا دے۔ اوہ لوگوں، میرے نبی کا جواب سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے میرے صحابہ، مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راحا ثم ترکہا، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک راہ گزر کی طرح ہوں، ایک ٹورسٹ کی طرح ہوں، ایک یاتری کی طرح ہوں، جہاں مجھے پیڑ نظر آیا میں اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ گیا، راحا پھر میں نے آرام کیا، اور آرام کرنے کے بعد ثم ترکا پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں۔ میرے بھائی، اس دنیا کے اندر مسافر کی طرح رہو، کب موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، نہ جانے تم اپنے گھر پہنچ بھی پاؤ نہ پہنچ پاؤ۔ میں 1200
किलोमीटर दूर से आया हूँ, मैं इटावा से आया हूँ, सुबह मेरी ट्रेन है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं अपने घर पहुँच भी सकता हूँ नहीं पहुँच सकता हूँ। तो मेरे भाइयों, कभी भी मौत आ सकती है, अल्लाह के फरिश्ते कभी भी आ सकते हैं, कभी भी हमारे नेटवर्क ख़त्म हो सकते हैं, कभी भी डाटा हैंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी फरेब की ज़िंदगी है। हज़रत अबू बकर हज़रत उमर अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी के पास आए। उस वक्त अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से ईला अख्तियार कर लिया था। ईला अख्तियार कर लिया था। आप अपने घर की छत पर थे, हजरत उमर फारूक आए, अल्लाह के नबी का हाल देखा, हजरत उमर की आंखों से आंसू जारी हो गए, हजरत उमर रोने लगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा युबकी गयबनल खत्ताब, आए खत्ताब के बेटे, ये तेरी आंखों में आंसू कैसे हैं? आए उमर, तुम रो क्यों रहे हो? आए उमर, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे हैं? मा युबकी गयबनल खत्ताब, आए खत्ताब के बेटे, ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? हजरत उमर कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आप तो पूरी दुनिया के नबी हैं, और आपने अपना ये हाल क्या बना रखा है? आपने अपना ये क्या हाल बना रखा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए उमर, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है? आए उमर, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो? अल्लाह ताला हमें आखिरत दे दे और कैसर व किसरा को अल्लाह ताला दुनिया दे दे, क्या ये तुम्हें गवारा नहीं है? ये अल्लाह के नबी का हाल था। तो मेरे भाई, उस दुनिया के पीछे ज्यादा न दौड़ो। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये फ्रॉड की जगह है, ये धोखे की जगह है। वक्त हो गया है क्या हमारा? हमने कहा शायद हाँ कह दे तो हम खत्म कर दें। तो क्यों मारा जा रहा है? आज मेरे भाइयों, दुनिया के दीवाने। आखिरी बात, उसके बाद बात खत्म करते हैं। क्यों मारा जा रहा है? आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे और आपके दिलों के अंदर नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, कुरान उठाइए, सूरत तौबा की आयत नंबर 24 देखिए। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौना अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कुल का मतलब होता है कह दो, लेकिन यह नबी से कहा जा रहा है कुल, आए नबी आप कह दे, ऐलान कर दे, किस बात का? इनका न आबाउकुम, आए लोगों, अगर तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत है, वअबनाउकुम, तुम्हें अपने बेटों से मोहब्बत है, वइख्वानुकुम, तुम्हें अपने भाइयों से मोहब्बत है, वअज़वाजुकुम, तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत है, वअशीरतुकुम, तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत है, वअम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, तुम्हें अपने उस माल से बड़ी मोहब्बत है जिसको तुमने खून पसीना बहा करके कमाया है, वह तिजारतुन तख़शौन कसादा, तुम्हें अपने उस कारोबार से बड़ी मोहब्बत है जिसका तुम्हें डर लगा रहता है, कहीं मेरा कारोबार फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मेरा कारोबार बंद ना हो जाए, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए। वह मसाकिन तर्दौनहा, और तुम्हें अपने उन मकानों से भी बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है जिनके अंदर तुम आराम करते
چاہتے ہو تو خبردار خبردار کان کھول کر کے سنو، باپ سے محبت غلط بات نہیں ہے، بھائیوں سے محبت غلط بات نہیں ہے، اولاد سے محبت غلط بات نہیں ہے، بیوی سے محبت غلط نہیں ہے، رشتہ داروں سے محبت میں کوئی جرم نہیں ہے، مال سے محبت کرو، گھر سے کرو، تجارت سے کرو، لیکن یاد رکھو احب الیکم من اللہ، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ گئی، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے پر غالب آ گئی، فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت سے معلوم یہ چلا میرے بھائیوں، جب اللہ کی محبت نکل جائے، رسول کی محبت یا دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے پر غالب آ جائے، تو اللہ کے عذاب کا اور اس کے حکم کا انتظار کر۔ آج مجھے بتاؤ کیا تمہارے اندر نبی کی محبت ہے؟ نہیں، کون سی محبت ہے؟ ہمارے چہروں کو دیکھ لو، آج ہمارے چہرے جانوروں کی طرح، آج ہمارے چہرے بھڑگوں کی طرح، ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے۔ ارے ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا جس چہرے پر داڑھی تھی۔ بتاؤ کہ آج تمہیں نبی کے چہرے سے محبت ہے؟ آج تمہیں نبی سے محبت ہے؟ کون سی محبت؟ نماز پڑھنے آتے ہیں، ظہر کے اندر 4 سنتیں فرض نماز سے پہلے، اور اس کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، فجر سے پہلے کی 2 سنت۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ سنت تو دور کی بات ہے، یہاں کوئی فرض نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ نبی سے محبت کرو، اور نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی کا نام آئے محمد تو کیا کہو؟ بولو، کیا کہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ہمارے نبی نے جوتے اور چپل پہننے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ لوگوں جوتے اور چپل بھی پہنو تو اس کی طرح جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذن تعال احدکم فلیبدأ بالیمین واذا نزع فلیبدأ بالشمال۔ سن لو، جوتے چپل پہننے کا طریقہ بھی میرے نبی بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جوتے یا چپل پہنو تو دائیں پیر میں پہلے پہنو اور اس کے بعد بائیں پیر میں۔ سنو، جوتے اور چپل کیسے پہننا سنت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، پہلے دائیں پیر میں پہنو، اس کے بعد بائیں پیر میں۔ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب اتارو تو بائیں پیر کا پہلے اتارو اور پھر دائیں پیر کا۔ یہ سنت ہے جوتے اور چپل اتارنے کی۔ بتاؤ کتنے لوگ اتارتے ہیں؟ یہ نبی سے محبت ہے؟ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے مسواک، اور میرے نبی کو اتنی پسند تھی، آپ نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بھی مسواک کیا، اور اللہ کے نبی مسواک کو بڑا پسند کرتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں مسواک کرنے والے؟ اہل حدیثوں، آج تم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اسی لیے اللہ اور اللہ کی مدد نے، اللہ کے فرشتوں نے تیرا میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو موجودہ وقت میں ہم کیوں مارے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں نے آپ سے 3 باتیں کہی تھی اور تینوں باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ پہلی بات عمل نہیں ہے، دوسری بات آج دنیا، پیسہ، مال، دولت، اور تیسری بات آج رسول کی محبت نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے۔ بس میں آپ سے 2 منٹ اور مانگتا ہوں۔ موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس 2 منٹ کے اندر میں 2-3 باتوں کو آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں بس 2 بجے سے زیادہ نہیں بولنا چاہتا تھا،
2 बजे 1.5 घंटा हो जाता, मैं चाहता था ना बोलूं, लेकिन मेरी बातें थोड़ी लंबी हो गई हैं और बस 2 मिनट के अंदर अपनी बातें और रख के मैं बात ख़त्म करता हूं। फिर आप भी अपने घर जाइए। मुझसे कहा तो यह है कि 2:30 बजे तक बोलिए, लेकिन मेरे भाइयों बड़ा मुश्किल है 2:30 बजे तक बोलना। आप ये मत समझे कि बोलना बहुत आसान है, आते खिंच करके बाहर आ जाती हैं, गले की नसें आप मेरी ये देखे बाहर निकलने लगती हैं। आसान नहीं है, लेकिन अपने यहाँ आने को और यहाँ बैठने के हक़ को अदा कर रहा हूँ। और मौजूदा वक्त में जो हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं मैं इंशाअल्लाह वो बता के फिर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बस 2 मिनट में आपसे और मांगता हूँ, 2 मिनट। मौजूदा वक्त में हमें करना क्या है? मुसलमानों, अगर इज्जत चाहते हो, सुनो, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, पूरे मुसलमान बन जाओ। हजरत उमर कहा करते थे क्या? नहनु कौमिन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम थे जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मारे जाते थे, जलील थे। अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिए में इज्जत दी है। आए लोगों, अगर इज्जत चाहते हो तो इस्लाम के अंदर आ जाओ, पूरे के पूरे मुसलमान बन जाओ, इस्लाम के अंदर आ जाओ। आप कहेंगे मौलाना साहब हम तो मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं। नहीं, ये इस्लाम नहीं है। दिवाली आई तो पटाखे भी फोड़ लिए, होली आई तो होली भी खेल ली, जिनका त्योहार है वो बनाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आए मुसलमानों, हम अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, हम कुरान पर अमल करने वाले हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबियत अख्तियार करता है वो उन्हीं में से होता है। तो इस्लाम के अंदर किसी कौम की मुशाबियत अख्तियार करना जायज़ नहीं है। जिन्हें होली खेलना है वो खोले, एतराज नहीं है। जिन्हें दिवाली मनाना है वो मनाए, एतराज नहीं है। लेकिन मुसलमानों, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किया है, हमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया है और रसूल की रिसालत को माना है। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना हमने और आपने समझ रखा है। नहीं, इस्लाम इतना भी आसान नहीं है। इस्लाम इतना आसान नहीं है हराम खाओ। इस्लाम इतना आसान नहीं है रात में जलसा है फजर की नमाज छोड़ दो। नहीं, इस्लाम इतना तो आसान है, अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ लो। इस्लाम इतना तो आसान है, अगर बैठ कर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट करके पढ़ लो, इतना तो आसान है। इस्लाम इतना तो आसान है, अगर हरकत नहीं कर सकते हो, नियत नहीं बांध सकते हो, रुकू और सजदा नहीं कर सकते हो तो इशारों से पढ़ लो, इतना तो आसान है। इतना तो आसान है। पानी नहीं मिल रहा है, तयम्मुम कर लो, इतना आसान नहीं है। खुले सांड की तरह और खुले सुअर की तरह जो मर्जी चाहे खाओ, जिसके साथ जिना करना है करो, जिसके साथ मुंह काला करना है करो। इस्लाम इतना आसान नहीं है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी यह है कि इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। दूसरी जिम्मेदारी जो मौजूदा वक्त में हमारी है मेरे भाइयों, अपने अकीदों को मजबूत करो, अपने ईमान को मजबूत करो, अपने अकीदों को मजबूत करो। ये दौर हमारे अकीदों पर ज़रब लगा रहा है। दुनिया की कोशिशें हैं मुसलमानों को इस्लाम से दूर, तौहीद से दूर कर दिया जाए। अपने बच्चों को बताओ, आए मेरे बच्चे, दुनिया में कितनी भी मुश्किल हो, अल्लाह ताला के साथ शिरक ना करना, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा ना करना। हज़रत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। आए मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शिरक ना करना, शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। तो मेरे भाइयों, अपने अकीदों को मजबूत करो, ये दूसरी जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी, आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं 80 करोड़ की ऐसी आबादी है जो
بہت بڑی آبادی ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کو ماننے والی ہے، ان کے ساتھ بھی اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیں، اچھے رکھیں میرے بھائی۔ یہ بھی اسلام بتاتا ہے، یہ بھی اسلام سبق دیتا ہے۔ چوتھی ذمہ داری، آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، وکیل بنائے، پروفیسر بنائے، ماسٹر بنائے۔ آپ اپنے بچوں کو پولیس والا بنائے، آرمی میں۔ یہ ضرورت ہے موجودہ وقت کی، اگر اس ملک کے اندر ترقی کرنا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ موجودہ وقت میں ایک اور بات، انشاءاللہ پھر بات ختم، اب انشاءاللہ بات ختم۔ اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے اخلاق کے اندر سدھار پیدا کرو۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارے نبی کے اخلاق سب سے عمدہ۔ اور آج اس نبی کے ماننے والے میرے بھائیوں، ان کے اخلاق سب سے زیادہ گرے ہوئے۔ اور یاد رکھو، اسلام تلوار اور ترشول سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں پھر بات ختم۔ ہمارے یو پی کے اندر سہارنپور میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام تھا کاندیلا۔ کاندیلا کے اندر ایک زمین تھی، ہندو کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے اور مسلمان کہتے تھے یہ زمین ہماری ہے۔ انگریزوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا یہ زمین ہماری ہے، اور ہندوؤں کا دعویٰ تھا یہ زمین ہماری ہے۔ نہ مسلمانوں کے پاس کوئی ثبوت تھا، نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت تھا، دونوں لڑتے جھگڑتے تھے۔ انگریزوں کی حکومت تھی، جج بڑا پریشان تھا، دونوں کے پاس ثبوت نہیں ہے، کس کے حق میں فیصلہ کر دوں؟ جج نے مسلمانوں سے پوچھا کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی گواہی مان لو؟ مسلمانوں نے کہا نہیں، ہماری نظروں میں تو کوئی نہیں ہے۔ ہندوؤں سے کہا کیا تمہاری نظروں میں کوئی ایسا ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی گواہی کو مان لو؟ کہا ایک مسلمان چچا، ایک مسلمان بزرگ ہیں اور وہ بڑے سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اس زمین کے بارے میں وہ جو بھی گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی مان لیں گے۔ جج نے ہندوؤں کو بلایا، مسلمانوں کو بلایا، اور اس بزرگ کو بھی عدالت میں لایا گیا، کٹرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہندو بھی موجود ہے، مسلمان بھی موجود ہے۔ جج نے کہا آئے بزرگ، مسلمان بزرگ، ہندوؤں نے آپ کو اپنا گواہ بنایا ہے اس زمین کے بارے میں جس کا دعویٰ مسلمان بھی کرتے اور ہندو بھی کرتے ہیں۔ آپ کو ہندوؤں نے گواہ بنایا ہے، آپ اس زمین کے بارے میں جو گواہی دیں گے ہم آپ کی گواہی مان لیں گے۔ سچ سچ بتائیں یہ زمین کس کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی کس کی ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں جج صاحب حقیقت تو یہ ہے، یہ زمین جس کے بارے میں ہندو بھی دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان بھی دعویٰ کرتے ہیں، سچائی تو یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جج صاحب حقیقت یہ ہے یہ زمین مسلمانوں کی نہیں، ان کا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا، کہا یہ زمین ہندوؤں کو دے دی جائے۔ میرے بھائیوں، دلوں کا پلٹنے والا اللہ ہے، کب کیسے دلوں کو پلٹ دے کوئی نہیں جانتا ہے۔ جو ہندو عدالت کے اندر موجود تھے وہ سوچتے ہیں اگر یہ مسلمان یہ کہہ دیتا یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو کیا چلا جاتا، لیکن یہ پکا مسلمان ہے، صحیح مسلمان ہے، اسلام پر عمل کرنے والا ہے، جب یہ اتنا سچا ہے تو اس کا مذہب کتنا سچا ہوگا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا اور سارے لوگوں کو ہدایت دے دی، اور اسی عدالت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو مندر جو اپنی جگہ کے لیے لڑنے آئے تھے سارے لوگ اسلام لے آئے اور یہ اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، اس عدالت کے اندر مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے
اسلام کی صداقت جیت گئی، مسلمان ہار گئے، اس بزرگ کا اخلاق جیت گیا۔ آئے لوگ ہو، اپنے اندر اخلاق پیدا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسلام کے اخلاق کے ذریعے ہی اسلام پھیلا ہے، نہ تلوار سے نہ خنجر سے مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اور ہمارے نبی نے تو یہی فرمایا تھا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، موجودہ وقت میں ہمیں کرنا کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ مجھے بولنا تو 2 بجے تک تھا، 2 بج کر تقریباً 20 منٹ ہونے والے ہیں۔ میرا وقت، میں نے خود ذاتی طور پر وقت زیادہ لے لیا، میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔